بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان احادیث مبارکہ کا درس چل رہا تھا جن میں اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی فضیلت، عظمت اور ایک مرد مومن کو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے اس کا بیان فرمایا ہے۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے میں یہ عرض کروں گا، اور صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ حدیث کے راوی یہ کہتے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص تھا، بین رجل فی فلات، ایک کھیت کے اندر اور ایک بیابان کے اندر ایک شخص تھا، اور اس نے ایک عجیب معاملہ سنا۔ فسمع صوتا فی صحابۃ، کہ اتنے میں بادل چھائے اور ان بادلوں سے اس نے ایک آواز سنی، اور وہ عجیب ترین اور وہ بلند ترین آواز کیا تھی؟ ان بادلوں سے یہ آواز آئی، اسقی حدیقۃ فلاں، کہ فلاں آدمی ہے، فلاں شخص ہے، اس کے باغ کو جا کر کے سیراب کر دو۔ اب یہ آواز آئی بادلوں سے، تو فتنحى ذلك السحاب فافرغ معه فی حرہ، تو کہتے ہیں کہ یہ بادل چلے اپنی جگہ سے۔ یہ آدمی عجیب منظر دیکھ رہا ہے، بادلوں سے آواز بھی آ رہی ہے اور یہ بادل چلے، اور چلنے کے بعد یہاں حرہ کہتے ہیں ایسی پتھریلی جگہ کو کہ جو زمین پانی کو جذب نہ کر سکے، پتھریلی زمین، وہاں پہ بارش ہوئی، اور بارش ہونے کے بعد پھر کیا ہوا کہ وہ ساری کا سارا پانی اکٹھا ہوا۔ اکٹھا ہونے کے بعد وہاں سے ایک چھوٹی سی نہر وہ آئی، اور وہ ساری کا سارا پانی اس نہر نے اکٹھا کر لیا۔ اب اکٹھا کر کے وہ پانی چلنے لگا، یعنی بادل برسا پتھریلی زمین پر، وہاں سے ایک نالی آ رہی تھی، نہر آ رہی تھی، اس میں پانی سارا اکٹھا ہوا اور وہ پانی چل رہا ہے۔ اور بادلوں سے یہ آواز آئی کہ یہ پانی فلاں بندے کے باغ میں جانا چاہیے اور اس کے باغ کو یہ پانی سیراب کر دے۔ یہ کہہ رہے ہیں یہ عجیب معاملہ جب اس شخص نے دیکھا تو یہ اس پانی کے پیچھے چلنے لگا، یعنی اسی نہر سے وہ پانی جا رہا ہے اور یہ پیچھے پیچھے چل رہا ہے کہ یا اللہ، یہ کون ایسا مقدس بندہ ہے اور کون خدائے قدوس کا برگزیدہ بندہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے بارش کا، بادلوں کا انتظام کیا، اور پھر وہ یہاں پہ برس کر کے یہ پانی اکٹھا ہو کر کے، اور من جانب اللہ ایک واٹر سپلائی کا نظام ہے، اور یہ ایسا انتظام کیا پاک پروردگار عالم نے، یہ ہے کون بندہ؟ تو وہ اسی تلاش کے اندر اس پانی کے پیچھے چلنے لگا۔ تو آگے کیا دیکھتا ہے؟ فَإِذَا رَجُلٌ قَائِمٌ فِي خَدِيقَةٍ، کہ آگے ایک شخص ہے اور وہ اپنے باغ کے اندر ہے، اور اس کا کام يُحَوِّلُ الْمَاءَ بِمَسَاحَتِهِ، اپنا ایک پھاوڑا جو ہوتا ہے بیلچا پھاوڑا، وہ لیا ہوا ہے، اور اس پانی کو وہ اپنے پودوں کو لگا رہا ہے پانی، اور اس کا راستہ بنا رہا ہے۔ وہاں کھڑا تھا، فَقَالَ لَهُ يَا عَبْدَ اللَّهِ مَا اسْمُكَ، تو اب اس نے کہا، یہ جو شخص پانی کے پیچھے آ رہا تھا نے، اس نے پوچھا بھائی اللہ کے بندے تو بتا تیرا نام کیا ہے؟ تو قال فلان، تو اس نے اپنا نام بتایا، تو اس کا نام وہی تھا جو نام بادلوں سے اس نے سنا تھا، کہ کوئی بادلوں سے کہہ رہا تھا کہ یہ پانی فلاں آدمی کے باغ میں پہنچا دو۔ اب اس کا نام وہی تھا جو اس نے بادلوں سے سنا تھا۔ فقال له یا عبد اللہ، تو اب اس شخص نے کہا جو اپنے باغ کے اندر تھا کہ تو نے یہ میرا نام کیوں پوچھا ہے، کیوں سوال کیا؟ تو اس نے کہا کہ میں نے اس طریقے سے بادلوں سے دیکھا، وہاں کسی نے بادلوں کو دیکھا، فلاں علاقے کے اندر بارش ہوئی ہے، پتھریلی زمین پہ ہوئی ہے، وہاں سے یہ نہر آ رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام کیا، بارش فلاں جگہ پہ ہوئی، وہاں سے پانی آیا تیرے باغ کے اندر، تو یہ بتا کہ پھر بتایا کہ اس کے باغ کو جا کر کے سیراب کر دو، تو فما تصنع فیہا، تیرا نیک عمل کون سا ہے، تو کرتا کیا ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تیرے اوپر اتنا زیادہ کرم فرمایا کہ فلاں جگہ بارش ہوئی، اور اس کا غیبی نظام سارا، وجہ کیا؟ تو اس نے کہا اما اذا قلت ھذا فانی انظر الی ما یخرج منہ، تو تم نے جب سوال کر ہی لیا ہے تو میں تجھے جواب اس کا یہ دیتا ہوں کہ جو کچھ میرے اس باغ سے حاصل ہوتا ہے، تو اب جتنی چیزیں ہیں، جتنے پھل اس سے حاصل ہوتے ہیں، تو اب اس کے میں 3 حصے کرتا ہوں، 3 حصوں میں فاتصدقوا بثلثہ، تو اس میں تیسرا حصہ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیتا ہوں۔ 3 حصے کرتا ہوں، ایک حصہ اس میں سے جو تیسرا حصہ ہوتا ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا ہوں، میں صدقہ کر دیتا ہوں، اور ایک حصہ اپنے گھر میں اپنے بچوں کو کھلا دیتا ہوں، اور ایک حصہ لوٹا کر کے اپنی زمین کے اندر پھر میں بو دیتا ہوں تاکہ دوبارہ یہ اگ جائے۔ تو میں اپنے فصل کے 3 حصے کرتا ہوں،
ایک حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا ہوں تو اللہ تعالیٰ ایسا کرم فرماتا ہے تو بارش بھی اور میرے سارے انتظامات وہ خود کر دیتا ہے۔ اب اس کے صدقے کی اتنے زیادہ فضیلت، حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ حاتم تائی یہ مشہور سخی بندہ تھا اور اس کے بیٹے حضرت عدی یہ مسلمان ہو گئے تھے، وہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ یہ کہتے ہیں میں نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان سمانا، ما منکم من احد الا سیکلمہ اللہ لیس بینہ و بینہ ترجمان۔ اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں لوگوں ان قریب وہ وقت آنے والا ہے، یہ دنیا تو بڑی کم ہے نا، ہم تو ایسے ہی بلا وجہ اس کی رنگینیوں کے اندر مست رہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کے پیارے محبوب نے فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک کے ساتھ ان قریب رب قدوس گفتگو کرے گا، اور اس طریقے سے گفتگو فرمائے گا پاک پروردگار عالم کہ تمہارے درمیان اور اللہ کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا، یعنی کوئی کسی دوسرے کے ذریعے نہیں، ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ گفتگو کرے گا، ہر ایک کے ساتھ بات کرے گا۔ تو اب جب بندہ خدا کی عدالت میں ہوگا، اللہ کے سامنے ہوگا اور گفتگو ہو رہی ہوگی تو اللہ کے پیارے محبوب فرماتے ہیں اس وقت فَيَنْظُرُ أَيْمَنَ مِنْهُ فَلَا يَرَى إِلَّا مَا قَدَّمَ، تو اس وقت آپ نے وہ دائیں دیکھے گا نا، دائیں طرف بندہ دیکھے گا جب خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو وہاں سارے کے سارے اس کے وہی اعمال ہوں گے جو دنیا میں اس نے کیے ہیں، جو دنیا میں کر کے وہ بھیج چکا ہے، یعنی اچھائیاں تو وہ بھی دیکھے گا، گناہ تو وہ بھی دیکھے گا۔ اب وہاں چیٹنگ تو نہیں ہو سکتی نا اللہ کی بارگاہ میں، وہ سارا کوئی دائیں آپ نے دیکھے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرماتے فَيَنْظُرُ أَشَامَ مِنْهُ فَلَا يَرَى إِلَّا مَا قَدَّمَ، اور اس کے بعد وہ بائیں طرف دیکھے گا اور بائیں طرف بھی اس کو سارے اپنے جتنے بھی اعمال ہیں وہ سارے کے سارے نظر آئیں گے۔ دائیں دیکھے گا اپنے اعمال دیکھیں گے، اور ہم ذرا اپنا غور کریں نا، اپنا محاسبہ کریں تو ہمارے گناہ تو زیادہ ہیں نا، سچائی یہی ہے، ہمارے گناہ ہماری نیکیوں سے زیادہ ہیں۔ تو پھر جس وقت بندہ اللہ کی بارگاہ میں اب وہاں کیا ادھر دیکھے گا ادھر دیکھے گا، اپنی عیسیاں اپنے گناہ سارے کے سارے نظر آئیں گے۔ اس کے بعد دائیں اور بائیں دیکھنے کے بعد اللہ کے پیارے محبوب فرماتے فَيَنْظُرُ بَيْنَ يَدَيْهِ، اب وہ سامنے دیکھے گا۔ جب سامنے دیکھے گا تو یہاں تو ایک رونگٹے کھڑے کرنے والی اور انسان کو حیرت میں ڈال دینے والی اور انسان کے عقل و حواس کو گم کرنے والی بات ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب فرماتے ہیں فَلَا يَرَى إِلَّا النَّارَ تلقاء وجہہ، اب آپ نے سامنے وہ جہنم کو دیکھے گا جو جہنم اس کے چہرے کے سامنے ہے اور اس کے چہرے کے ساتھ ملاقات کرنے والی ہے۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جہنم سامنے ہو اور اس کے بھڑکنے والے شعلے ہوں اور انسان جہنم میں جانے کے لیے تیار ہو تو پھر کیا حال ہوگا۔ اس مقام پہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لوگو فاتقوا النار، جہنم کو ٹھنڈا کر دو، جہنم کو بجھا دو۔ اب یہ جہنم ٹھنڈا کیسے ہوگا اور جہنم بجھے گا کیسے؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، اگرچہ صرف ایک کھجور کی گٹھلی کے ذریعے، ایک کھجور کے ذریعے بھی اگر تم جہنم کو ٹھنڈا کرنا چاہتے ہو تو ضرور کرو۔ مطلب یہ ہوا کہ ایک کھجور بھی جو بندہ مومن اللہ کی راہ میں صدقہ کر دے گا، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ بروز محشر جہنم اس کے لیے ٹھنڈا کر دے گا۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کی راویہ ہیں، اس کے اندر بھی یہی میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اور اس موضوع کی بہت سی حدیث صاحب کتاب نے جمع کر دی ہیں کہ معمولی سا صدقہ جو ہے یہ اس بندے اور جہنم کے درمیان آڑ بن جائے گا اور اس کو جہنم کے عذاب سے بچائے گا۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان احادیث مبارکہ کے اوپر ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق